صحیح تاریخ اسلام کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے حد عظیم مقرر 10 سال سے ہم جو تشریف لا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے سال کسی کو نہیں بلایا، لیکن اس سال تھوڑی سی گنجائش سمجھی اور یہ سمجھا کہ مولانا ویسے تیار رہتے ہیں آنے کے لیے، جب بھی کوئی ضرورت ہو اشارہ ہو جائے۔ تو حضرت عبدالعلی صاحب کو بھی چاہا گیا تھا پہلی تاریخ کو، لیکن وہ اپنی معذوری سے نہیں آ سکے، پھر ان کی جگہ پر کسی کو کیا نہیں گیا۔ نام جو شمار کیے گئے تھے 3، مولانا عبدالعلی صاحب حضرت مولانا کا تھا اور مولانا احمد شکیل صاحب، وہ 10ویں محرم کو انشاءاللہ آئے، لہٰذا مولانا تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات بہرحال اس پروگرام کو اپنے گھروں میں، چونکہ آپ اسے اس طور پہ سن رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، اس لیے لوگ اپنے گھروں میں، اور گھروں سے پورا سلطانپور اور شہر نہیں، ضلع نہیں، صوبہ نہیں، ملک نہیں، فون آ رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس، دبئی سے آ رہا ہے، سعودیہ سے آ رہا ہے، اس لیے جہاں لوگ ہیں اپنے وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں، اور وہ حال بیٹھ کے جامعہ اسلامیہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمات کو قبول فرمائے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے شایان شان بیان فرمائیں۔ کل میں نے اعلان کیا تھا، مولانا بہت بڑا مدرسہ جبل پور کا ہے، مدرسہ حسینیہ، اور وہاں پڑھا رہے تھے کچھ دنوں سے، وہ وہاں نہیں تھے، میں نے سابق کہا تھا آج مولانا تشریف لائے، بتایا کہ پھر میں وہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، ہم مدح صحابہ کا مشن لے کے چلے ہیں، آنکھوں میں مدینے کا چمن لے کے چلے ہیں۔ کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، کونین پہ چھا جائے گا پیغام صحابہ، ہم صبح کے سورج کی کرن لے کے چلے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جامعہ اسلامیہ سلطانپور کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام، بطور خاص حضرت مولانا محمد عثمان صاحب زید مجدہم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے عرصہ دراز سے ہر سال 10 روزہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کے سلسلے میں جو نورانی محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، سال گزشتہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے رہ گئی، لیکن مولانا کی ہمت و جرات کو داد دینا چاہیے کہ مولانا زیادہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ سے محبت، تعلق، عقیدت
ہمارا ایمان بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف ہم کوئی بھی بات سننے سے 100% احتراز کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھا ہے، وہ روایت بہت صاف لفظوں میں ایک بات کا اعلان کرتی ہے۔ کیا اعلان کرتی ہے؟ اس روایت نے یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کے سلسلے میں اگر کوئی بھی ادنا درجے کی گستاخی کرے گا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے۔ بہت عجیب بات ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو صحابہ کرام کی مذمت کی جرات کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہیں، لیکن بسا اوقات جو زیادہ بدنام ہیں، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کمال تو یہ ہے جو ایمان والے ہیں ان کو تو بے ایمان سمجھتے ہیں اور اپنا نام مومنین رکھ دیتے ہیں، یہ بھی کمال ہے۔ یعنی ایمان جس سے ملے گا، ایمان کے لیے قرآن ضروری، ایمان کے لیے حدیث ضروری، ان باتوں کو ماننا پڑے گا کہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، وہ صاحب ایمان ہوگا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال حق ہیں۔ اب پتہ چلا کہ صحابہ ہی کو نہیں مانتے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کا ایک جملہ، قرآن کی ایک آیت بھی جو ہم تلاش کریں گے تو بیچ میں صحابہ کرام کا واسطہ رہے گا۔ صحابہ کرام نہیں ہیں تو کوئی اس کو آیت نہیں مانے گا۔ اسی طرح سے حدیثیں ہیں، جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، حدیثوں کی سندیں چلتی ہیں، حدثنا فلان اخبرنا فلان، حدیثیں چلتی چلتی اخیر میں آئے گا ان عبداللہ ابن عباس، اخیر میں آئے گا ان عائشہ، اخیر میں آئے گا ان ابن عمر، اخیر میں آئے گا ابن خالی حضرت عمر کا نام آ جائے گا، ان عمر آ جائے گا۔ یعنی آخر میں وہ حدیث ٹکی ہوئی ہے صحابہ کرام پر، وہ حدیث ٹکی ہوئی ہے صحابہ کرام پر۔ کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث کا سارا ذخیرہ جو ہے، اس ذخیرے کو صحیح ماننے کے لیے صحابہ کرام کو صحیح ماننا پڑے گا، اور اگر اس کا انکار صحابہ کا انکار ہوگا تو قرآن کا بھی انکار ہوگا اور حدیث کا بھی انکار ہوگا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اس دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی جو ساتھ رہنے والے ہیں، کوئی بہت شریف انسان ہو، بہت شریف انسان ہو، اس کی ولایت کے چرچے ہوں، اور اس کے ساتھ رہنے والے فاسق و فاجر ہوں، جیسے کسی ایک کا نام لے لیجئے، فلاں حافظ صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں بزرگ صاحب، لیکن ان کے ساتھ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے،
ان کے ساتھ کوئی عصمت دری کرنے والا ہے، یعنی جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے کرنے والے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ ہمہ وقت رہتے ہیں، تو اس حافظ صاحب، مولانا صاحب، بزرگ صاحب کی ولایت باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے وہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، ابو ہریرہ ساتھ ہیں، فلاں ساتھ ہیں، فلاں ساتھ ہیں، سعد و سعید ہیں، اور اس کے بعد صحابہ ہی کو کنڈم کر دیا۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، ایک صاحب کو بہت بخار تھا۔ ہوتے ہیں جب تھوڑا سا حماقت میں اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے کو شیعہ کہیں، چاہے اپنے کو سنی کہیں، چاہے جو بھی کہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سنیت کے سین سے واقف نہیں ہوتے ہیں، یا سنیت کے سین پر بھی ان کا عمل نہیں ہے، اپنے کو سنی کہہ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک صاحب رد کر رہے تھے۔ کیا رد کر رہے تھے؟ کہ بھائی حضرت ابو بکر صدیق کی کیا مقام ہے نا؟ بھائی اگر کندھے پہ بیٹھا کے اپنے لے گئے تو کون سا کمال کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو گدھے پر بھی بیٹھے ہیں، حضور تو اونٹ پہ بیٹھے ہیں، حضور فلاں پہ بھی تو بیٹھے ہیں۔ مطلب اس کو رد کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی کیا خصوصیت؟ تو ساری خصوصیات کو رد کرتے ہوئے اس پر بھی آئے کہ اگر انہوں نے اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے ہجرت کے سفر میں لے گئے ہیں، وہ اگر وہ لے گئے ہیں تو کون سا کمال ہے؟ تو حضور جب گدھے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ساری چیزوں پہ بیٹھے ہیں، تو کون سا کمال صدیق اکبر کا؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ یہ باب العشق ہے، باب العشق ہے۔ مجنوں کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک میدان میں بیٹھ کر کے لیلا لکھتا تھا اور پھر مٹا دیتا تھا، پھر لکھتا تھا، پھر مٹا دیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ عجیب احمق آدمی ہو، ارے اتنا یہ کسی کاغذ پر لکھتے، وہ کاغذ اس کے پاس پہنچ جاتا تو وہ جان جاتی کہ تم محبت کرتے ہو۔ یہ زمین پر لکھتے ہو تو پوری زمین کو کس ڈاک خانے میں ڈالو گے؟ اس نے کہا اصل میں لفظ لیلا اپنی انگلیوں سے زمین پر لکھتا ہوں تو مجھے کیسی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس کے احساس کے لیے مجنوں جیسا دل چاہیے۔ اس بات کا احساس کون کرے گا؟ جس کے پاس مجنوں جیسا دل ہوگا۔ کہنے والے نے تو اپنے دل کی بھڑاس نکالا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ بیٹھایا ہے ابو بکر صدیق نے، کون سا کمال کیا؟ لیکن جواب دیا جاتا ہے، سنو اس جواب کو، کہ جس گھوڑے پہ حضور بیٹھ گئے وہ گھوڑا سارے گھوڑوں سے افضل ہو گیا۔ جس گدھے پہ حضور بیٹھ گئے وہ گدھا سارے گدھوں سے افضل ہو گیا۔ جس اونٹنی پہ آپ بیٹھ گئے اس اونٹنی کی حیثیت ساری اونٹنیوں سے زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ جس زمین پر آپ کا جسم رکھا ہوا ہے اس زمین کی حیثیت اتنی ہے کہ خانہ کعبہ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو جس چیز پہ اللہ کے رسول آ جائیں وہ سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو تمہاری زبان نے خود بتا دیا کہ اگر گھوڑا افضل ہو سکتا ہے، گدھا افضل ہو سکتا ہے، اونٹنی افضل ہو سکتی ہے، تو ابو بکر کی صدیق کے کاندھوں پہ محمد الرسول اللہ نے بیٹھا ہے، لہذا ابو بکر صدیق سارے انسانوں میں سب سے افضل ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے، انبیاء کرام کی افضلیت بہرحال منصوص ہے، لہذا انبیاء کرام کی پوری جماعت کے بعد جو درجہ آئے گا حضرت صدیق کا آئے گا۔ لیکن
یہ بات تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کا تعلق عشق سے نہیں ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے، وہ تو اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ کھلے لفظوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مذمت کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ آج کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک مولانا صاحب ہیں بیچارے، جو پہلے ندوے میں پڑھاتے تھے، سلمان میاں، اور انہوں نے جو ہے آج کل بیڑا اٹھایا ہے کہ صحابہ کرام کی مذمت سے اپنے اعمال نامے خراب کریں گے۔ پورا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ صحیح بات ہے کہ میں تو ان کے تعاقب ہی میں ایک جگہ گیا تھا، جہاں وہ آئے تھے میں بھی گیا تھا، تاکہ اگر موقع ملے ایک لفظ بھی اگر صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کی گفتگو ہوتی ہے تو فوراً ان کو وہیں علاج کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں، جو روایت میں نے پڑھا ہے اس روایت پہ نظر ڈالیے۔ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم دیکھو کہ میرے صحابی کو برا بھلا کوئی کہہ رہا ہے، یہ نہیں وہاں کوئی استثناء نہیں ہے، نہ متصل نہ منقطع، کہ فلاں کو نکال دو، وہ بہت بڑے علامہ ہو تو ان کو نکال دو، ان کی ٹوپی بہت بڑی ہو تو ان کو نکال دو، اگر وہ سید خاندان نہیں، کچھ بھی ہوں، اگر صحابہ کرام کی مذمت کریں گے تو ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی۔ اور میں آج کے شہداء اسلام کے جلسے سے کھلے طور پر ایک آخری اور سب سے بڑا پیغام جو آپ کے دلوں میں لکھوا دینا چاہتا ہوں، قیامت تک کے لیے اس بات کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کے خلاف ہوگا وہ ہماری جوتے کی ٹھوکر میں جائے گا۔ کیا معنی کہ فلاں ندویہ، یاد رکھیے گا ندوے کا کوئی تعلق ایسے بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ندوہ ہمارا ادارہ ہے۔ ندوے کے بانی جو تھے وہ عارف باللہ تھے، مظاہر علوم کے فارغ تھے، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ و مجاز تھے۔ کیا نسبت ہے؟ اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً وہ صرف ندوے کے ترجمان نہیں تھے بلکہ وہ اسلام کے ترجمان تھے۔ پوری دنیا میں انہوں نے پرچم بلند کیا ہے اور حق بات کا ڈنگا بجایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں 100 سالہ اجلاس ہوا۔ 100 سالہ اجلاس میں اگر کسی کی تقریر کو پورے اجلاس کا خلاصہ کہا گیا تھا وہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ندوے پہ آنچ آئے گی تو ہم اپنی جان قربان کر کے ندوے کی حفاظت کریں گے، ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دنیا کے کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا، اپنے آگے کوئی بھی لاحقہ لگانے والا اگر صحابہ کرام کی مذمت پر آئے گا تو ہمارے جوتے کی ٹھوکر میں جائے گا۔ اس اصول کو بیٹھا لیجیے۔ کیوں؟ ہم صحابہ کرام کی مذمت کر کے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، حدیث کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا ایک جملہ ہے، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کے جو دشمن ہیں وہ اصل صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور صحابہ سے دشمنی صرف اس واسطے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسلام کے مضبوط قلعے کے محافظ ہیں۔ جب دشمن قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے محافظین پر حملہ کرتا ہے، اس لیے صحابہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جب بھی دشمن قلعے پر حملہ کرنا چاہے گا پہلے محافظین پر حملہ کرے گا۔ جامعہ اسلامیہ پہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہے گا کہ ہم اس کو ہڑپ لیں، اس کے یہاں کوئی غلط چیزیں رائج کریں
خرافات و بدعات کا مرکز بنا دیں، پہلے مولانا عثمان صاحب کو، اساتذہ کو چٹ کر جائے گا، ذمہ داروں کو اور ممبران کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد وہ جانتا ہے کہ جب تک مولانا عثمان صاحب کے جان میں جان ہے، یہاں کے اساتذہ کے جان میں جان ہے، وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن اس ادارے کے اوپر حرف نہیں آنے دیں گے۔ بالکل یاد رکھیے، اس سے بھی کہیں زیادہ صحابہ کرام جو ہیں اسلام کے مضبوط قلعے کے سپاہی ہیں۔ وہ بے ایمان جو بظاہراً دکھاتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ کے خلاف بول رہے ہیں، ہم معاویہ کے خلاف بول رہے ہیں، نہیں، وہ معاویہ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، وہ ایسے کے خلاف بول رہے ہیں جس نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، صاحب یعنی جو کاتب وحی ہے اس کے خلاف بول رہے ہو۔ اس لیے اس بات کو قاعدے سے دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ شخصیات بدلتی رہیں گی، طوفان آتا رہے گا، ایک اصول اپنے دل میں بیٹھائیے، وہ اصول یہ ہے کہ جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کے خلاف ہے ہمارے جوتے کی ٹھوکر میں جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، یوں تو پوری جماعت ہی ایسی ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام کی جماعت کے بعد کوئی اس سے زیادہ مقدس جماعت نہیں آئی، اس سے زیادہ اولو العزم جماعت، اس سے زیادہ پاکیزہ جماعت نہیں آئی۔ یاد رکھیے گا، سارے انبیاء بھی جنتی ہیں قطعی طور پہ، اور سارے صحابہ بھی قطعی طور پہ جنتی ہیں، یہ دنیا میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ صحابیت کا لفظ لگ گیا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے قاری صاحب دوستوں میں سے ماشاءاللہ علم حدیث کے استاذ ہیں، ایک بات کہا کرتا ہوں کہ حدیث کے اندر جو محدثین ہیں ان کے بارے میں آپ غور کریں گے تو محدثین ہر حدیث کے راویوں پر جرح کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے علماء کے، اچھے مضبوط علماء کی جماعت آج بیٹھی ہوئی، کوئی بھی راوی ہوگا اس کے اوپر جرح کریں گے کہ فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے، اس کے اندر کیا کمی تھی، اس کے اندر کون سی خرابی تھی، اس کا حافظہ درست تھا کہ یا نہیں درست تھا، اس کے اخلاق درست تھے یا نہیں درست تھے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، باقاعدہ چھان بین کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، کچھ لوگ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے اتنے آسانی کے ساتھ اور اس کو رد کر دیتے۔ ضعیف کا مطلب مردود نہیں ہے، ضعیف کا مطلب ہے ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی کوئی بات ارشاد فرمائی اور کہہ دیا کہ میری یہ بات کمزور ہے اور میری وہ بات بہت مضبوط، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ راویوں کے احوال کی بنا پر حدیث کوئی ضعیف ہے، حدیث کوئی متواتر ہے، حدیث کوئی مشہور ہے۔ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت غور کرنے کی ہے۔ محدثین کی بہت بڑی جماعت، علامہ ذہبی، علامہ ابن حجر عسقلانی اور بڑے بڑے محدثین جن کا کام ہے جرح کرنا، ایک ایک راوی پر کلام کرنا جن کا کام ہے، وہ راویوں پر کلام کرتے جاتے ہیں، لیکن جہاں نام آیا حضرت عائشہ کا، جہاں نام آیا عمر کا، جہاں نام آیا عبداللہ ابن عمر کا، یا کسی بھی صحابی کا نام آیا، فوراً ان کا قلم رک جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، الصحابۃ کلھم عدول۔ ان کی مجال نہیں ہے، جو اسی کام کے لیے بیٹھے تھے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال، اور اسی طرح سے تقریب التہذیب، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں جن کے اندر راویوں پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن کسی ایک صحابی پر کسی نے قلم نہیں چلایا۔ آپ بتائیے کہ سارے محدثین کی جو بات متفق علیہ ہو، سارے محدثین کا جس بات پر اتفاق ہو کہ صحابہ پر قلم نہیں چلے گا، صحابہ کرام کی جماعت الصحابۃ کلھم عدول۔
اور 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد بخار چڑھ جائے کہ نہیں ہم ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے، کوئی بونا کسی لمبے سے آدمی کا قد ناپنے لگے. کوئی بونا، میں خیر آباد پڑھتا تھا تو وہاں ایک بہت ہی بونا آدمی تھا بیچارہ، اور اس کی بیوی سے جب لڑائی ہوتی تھی تو بیوی سے کہتا کہ اسٹول لاؤ، بہت غصے میں کہتا تھا، اور اسٹول لایا جاتا تو اس کے اوپر چڑھ کر کے بیوی کو ایک جھاپڑ مارتا. بیوی سمجھ گئی کہ یہ صاحب اسٹول کیوں منگاتے ہیں، اس نے اسٹول لانا ہی چھوڑ دیا. اب ان کا جھاپڑ پیٹ سے اوپر پہنچتا ہی نہیں تھا. سمجھا آپ نے؟ ایسے ہی جب بونے اپنا انچی ٹیپ لے کر صحابہ کو ناپنے کے لیے آئیں گے، ان کی مثال یہی ہے، چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی مذمت اور برائی کا انجام یہ ہے کہ آج عید غدیر کے پروگرام میں شرکت ہو رہی ہے. سنا آپ نے؟ عید غدیر کے پروگرام میں شرکت ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث. ارے بھائی، وہ کتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، صحابہ کرام کے جوتے کی خاک کے برابر بڑے سے بڑے شیخ الحدیث نہیں، جو ساری بخاری کو 3 مرتبہ یاد کر چکا ہو تب بھی اس کو نہیں مانتے ہم. تو کیا حیثیت تمہاری ہے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے؟ یعنی دیسی گد لے کے آئے ہو ناپنے کے لیے صحابہ کو. میرے بھائیو، اس بات کو ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے. یہ عقیدے کی طور پہ مسلم انداز میں اپنے دل میں بیٹھائیے کہ صحابہ کرام کی جو مذمت پہ آئے گا وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا، چاہے ظاہری اعتبار سے لاحقہ کتنا ہی ہے. کیوں؟ اگر یاد رکھیے گا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہماری اولاد میں سے خدا نخواستہ کوئی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. وہ ہماری اولاد کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے فہرست میں شامل ہو. اس انداز سے ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال صحابہ کرام کی پوری جماعت، جس کے بارے میں میں نے ابھی جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا. اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ ان کے آپس میں فرق مراتب ہے. آپس میں تو فرق مراتب ہیں، ظاہر سی بات ہے. جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ سب میں فائق ہیں. عشرہ مبشرہ میں جو خلفائے راشدین ہیں وہ سب میں فائق ہیں. خلفائے راشدین میں جو صدیق اکبر کا مقام وہ کسی کا نہیں. یہ بہت عجیب بات، بہت ہی عجیب و غریب بات. صاحب تفسیر مظہری بہت شاندار بات لکھتے ہیں، کیا دل خوش ہو گیا ہے، دیکھنے کے قابل ہے. قرآن پاک کی 26ویں پارے کی جو آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل قلم توڑ دیا ہے. فرمایا کہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کی تعین نہیں تھی اور خلافت کو بتایا نہیں گیا تھا کہ کون خلیفہ پہلے ہوگا کون خلیفہ بعد ہوگا. کہا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند ہے، اور ثابت کیا ہے، اس تفسیر میں ثابت کیا باقاعدہ. فرمایا کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو جو بطور خاص رکھا ہے، یہ خلفائے راشدین کی مخصوص صفتوں کو بیان کیا. محمد الرسول اللہ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے.
سب سے پہلے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت اور ان کا مقام بتایا گیا، محمد رسول اللہ۔ اب رسول اللہ کہہ دیا گیا، اللہ کے رسول ہیں، لہذا ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی تقابل کسی کا رہے گا، بھئی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں، آیت کے الفاظ آ رہے ہیں، والذین معہ، لفظ ماں کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں قاضی صاحب کہ لفظ ماں سے معیت مراد ہے، اور سارے صحابہ میں حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ معیت حاصل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد لفظ ہے اشداء علی الکفار۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت عمر کی حیثیت کیا ہے صحابہ کرام کے اندر، کافروں کے مقابلے میں ایسے سخت ہیں، ایسے سخت ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں اس گھر میں؟ یہاں نہیں نماز پڑھنا، چلیے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی مخالفت ہوگی؟ کہا نہیں، مخالفت نہیں، پہنچے اور تلوار لیے ہوئے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ آج اس کے بچے یتیم ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، آج وہ عمر کو، اسلام کو اور عمر کی نماز کو روک لے گا۔ خانہ کعبہ میں آ کر کے نماز ادا کیا ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او ابی جہل ابن ہشام، اے اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ یاد رکھیے گا، سارے صحابہ کرام میں ایک فضیلت تو حضرت عمر کی یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ مطلوب ہیں، وہ مطلوب بن کر کے آئے ہیں، اور سارے صحابہ طالب بن کر کے آئے ہیں۔ حضرت عمر مطلوب تھے، اللہ کے رسول نے مانگا ہے اللہ سے، تب اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور سارے لوگ تو ایسے آئے تھے۔ یہ مطلوب ہیں حضرت عمر، اللہ تعالیٰ نے حضور کے مانگنے پہ ان کو دیا ہے، اور جس دن سے آئے ہیں اسلام کے اندر واقعتاً شوقت اور طاقت اسلام کو بڑھ گئی۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ قاضی صاحب آگے فرماتے ہیں، اشداء کے بعد جو لفظ آیا ہے رحماء بینہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہے؟ حضرت عثمان غنی کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن ان کی رحمت، ان کی نرمی بہت زیادہ مشہور ہے۔ نرمی کا تو یہ عالم ہے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے بلوائی مدینے میں محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی جا کے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین اجازت دے دیجئے، آپ اجازت دیجئے ان بے ایمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو ان کی حیثیت دکھا دی جائے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اے علی میں کیسے اجازت دے دوں، یہ لوگ میرے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اگر میں قتل کرا دیتا ہوں تو گویا کہ میں مجرم ہو جاؤں گا، اقدام کرنے والا ہوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی ہو اور اس میں عثمان کا نام شامل ہو۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مظلوم شہید بھی بہت کم ہے۔ لوگوں کو تو خالی یہی معلوم ہے کہ 10 محرم کو ایک شہید ہوئے، وہ بھی ہمارے ہیں، بالکل شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کی شہادت کا کوئی کسی کو اختلاف نہیں، ان کو شہید کرنے والے باطل تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے قاتلوں، ان کے ساتھ جرم کرنے والوں کی ہم تائید کریں گے، نہیں، وہ مجرم ہیں اور اللہ ان کو سخت سزا دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، حضرت حسین شہید ضرور ہیں، لیکن شہادت بھی جو سب سے زیادہ اہم حیثیت سے اگر دیکھی جائے گی
تو آپ کو دیکھنا پڑے گا دو شہادت کو سب سے زیادہ غور سے دیکھیے۔ ایک تو پہلی محرم کو جس شہید کی وفات ہوتی ہے، جو شہید دنیا سے جاتا ہے، وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس مٹی پر جس کو شہید کیا گیا ہے کسی کو، تو وہ مٹی گواہی دے گی کہ اللہ اس بندے کو میرے اوپر اس کا خون بہایا گیا تھا۔ کسی کی گواہی میدان بدر کرے گا، کسی کی گواہی میدان احد کرے گا، کسی کی گواہی کوئی پہاڑی کرے گی، لیکن عمر ابن خطاب وہ ہیں، ایسے شہید ہیں جس کی گواہی مصلی رسول کرے گا۔ سمجھا آپ نے؟ مصلی رسول ہے جو گواہی دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یاد رکھیے گا، شہید کرنے والے جو بے ایمان تھے ان کو آج تک حضرت عثمان کی بد دعا ان کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ پوری نسل در نسل چلی گئی، لیکن حضرت عثمان کی بد دعا کا اثر آج بھی ہے۔ کیوں؟ حضرت عثمان کو جب شہید کیا ہے تو جو خون گرا تھا، خون کا قطرہ قرآن پاک کے ان الفاظ پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ لوگوں نے قرآن شریف میں وہ قرآن شریف دیکھا ہے جو بہت سارے کہیں کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جہاں قرآن کریم کے قطرے گرے ہوئے ہیں اسی الفاظ پر۔ اللہ کافی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی قرآن کے بہت بڑے خادم ہیں، پوری دنیا کو قرآن پاک جو ملا ہے ہر جگہ وہ حضرت عثمان غنی کی دین ہے۔ لہذا حضرت عثمان غنی کے شہید کرنے والے آج تک قرآن پاک نہیں پا سکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، امروہے میں باقاعدہ طور پر امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، کہا کہ یہ لوگ جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، جو حضرت عثمان غنی سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ کرام سے دشمنی کرتے، کہا کہ یہ قرآن کے حافظ نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ کسی کو پیسے ویسے دے کر کے لے کر کے آئے کہ چلو تم کہہ دینا۔ مولانا نے کہا تھا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ فلاں آدمی وہ اس عقیدے کا بھی ہے اور قرآن پاک کا حافظ بھی ہے، کہا کہ میں اپنا عقیدہ بدل دوں گا۔ مولانا کے سامنے بیٹھایا گیا، مولانا نے 3 مرتبہ پوچھا تھا تم حافظ ہو؟ کہا جی۔ شیعہ ہو؟ کہا جی۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد کہا، جب اس نے جی جی کہہ دیا، کہا سورہ فاتحہ ذرا پڑھیے۔ بہت ٹیڑھی سورت پوچھ دیا ہے، یوسیکم اللہ پوچھ دیا ہے، جو حافظہ والوں کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ نہیں، سورہ فاتحہ پوچھا ہے، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، وہ وہیں رونے لگا اور اس نے اعلان کیا کہ حضرت معاف کر دیجئے، واقعہ یوں ہے۔ حضرت نے کہا توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد حضرت نے کہا کہ اب کہیں سے بھی پڑھتے رہو۔ پورا قرآن اس کے سینے میں کھل گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی کہ صحابہ کرام میں باقاعدہ جو درجہ بدرجہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ لا کر کے، جیسا کہ مولوی سلمان نے کہہ دیا کہ صدیق اکبر کی خلافت کوئی منصوص نہیں ہے، صدیق اکبر کی خلافت کوئی قطعی نہیں تھی۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کب سے ٹھیکیدار ہو گئے؟ آپ خلافت بانٹ رہے ہیں، اور 1400 سال کے بعد آپ چلیں رجسٹر لے کر کے مینٹیننس کرنے کے لیے۔ باقاعدے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی کیا قاضی ثناء اللہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے؟ کہہ دو گے؟ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے۔ آسانی سے بہت سے لوگوں کے منہ میں زبان ہوتی، کہتے ہیں بہت سے ندوی برادری کے بیچارے غلو کرنے والے لوگ کہتے ہیں اصل میں دیوبندی لوگ فتنہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر ہم لوگ دیوبندی لوگ فتنہ کرتے تو مولانا علی میاں کے خلاف بھی کرتے، لیکن علی میاں کے جوتی اٹھانے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔
میں جب فارسی پڑھتا تھا تو باقاعدہ لکھنؤ صرف حضرت مولانا علی میاں سے ملنے گیا تھا، اور ہم ان کو ولی کامل مانتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں بک دیں، اس کو ہم کہہ دیں گے اچھا حضرت نے بہت اچھی بات فرمائی ہے۔ نہیں، میں نے جو بار بار کہا پھر کہتا ہوں کہ آپ کی عزت، آپ کا مقام اپنی جگہ پہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے اپنی حیثیت صحابہ کرام سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے، لا کر کے اپنے کو کھڑا کر دیا صحابہ کرام کے سامنے۔ صحابہ کرام، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت اہم باتیں، کہ صحابہ کرام میں جو خلافت کا یہ سلسلہ ہے، یہ باقاعدہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ تو تیسرا لفظ کیا تھا؟ رحماء بینہم۔ چوتھا لفظ اس کے بعد آ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یبتغون فضل، قاضی صاحب فرماتے ہیں ابتغاء فضل سے مراد علم ہے، اور بہرحال علمی اعتبار سے حضرت علی کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں وہ کسی کا مقام نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور سارے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو حضرت علی کو نہیں، حضرت علی کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں، ان کے بیان ہی اس مقام پر رکھتے ہیں جس مقام کے وہ لائق تھے۔ ابتغاء فضل سے مراد علم، کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ یہ تو حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت علی کی حیثیت کو ہم کم نہیں کر سکتے، اور یاد رکھیے گا ہم حضرت، جو عقیدے کی بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت صحابی رسول، بحیثیت کاتب وحی ان کا مقام بیان کرتے ہیں، ان کی حیثیت بتاتے ہیں، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی علی کے مقابلے میں ہم معاویہ کو نہیں رکھتے۔ جو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علی کے مقابلے میں تو معاویہ کی وہ حیثیت ہے کہ اگر صف نعال میں ان کے بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ ایک صاحب بہت چرب زبان تھے، بقراتی کیا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت حسین کے مزار کے قریب 40 کلومیٹر کے اندر بھی کسی کو دفن کر دیا جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور پہلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا بہت سے نواب یہاں مرے اور ان کی لاش کو اٹھا کر کے وہاں لے گئے دفن کرنے کے لیے تاکہ بخشش ہو جائے۔ وہ نواب جو مرغے لڑاتا تھا، وہ نواب جو عیاشیاں کرتا تھا، وہ نواب جو شراب پیتا تھا، وہ نواب جو ہر طرح کی بدمعاشی کرتا تھا، اس کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حسین کے قبر کے بغل میں دفن کر دیں گے، 40 کلومیٹر کے اندر تو مغفرت ہو جائے گی، لہذا وہاں لے گئے مغفرت کروانے کے لیے۔ میرے تک جب یہ بات پہنچی میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ حضرت حسین کے اصل عاشق ہم لوگ ہیں، لہذا اگر آپ 40 کلومیٹر کہتے ہیں تو ہم اس کو 80 کلومیٹر مان لیتے ہیں، کیا دقت کی بات ہے؟ رحمت کی ہوائیں چلتی ہوں گی، مان لیتے ہیں، لیکن آپ پھر مکر نہ جائیے گا، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو انکار کرنا پڑ جائے اور آپ کو معذرت کرنا پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے سوال یہ کیا، اگر حضرت حسین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ 40 کلومیٹر تک لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، یہ بتائیے حضرت حسین کا مقام یہ تھا کیسے؟ حضرت حسین کو یہ حیثیت کیوں ملی؟ جگر گوشہ رسول ہیں۔ باقی صحابہ تو 1,24,000 ہیں، اور میرے خیال میں صغیر السن صحابی ہیں، چھوٹے صحابی ہیں، حضور کے ساتھ یہاں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں اور حضور کے کاندھوں پہ بیٹھ جا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین کو یہ مقام کیوں ہے؟ یہ مقام اس لیے ہے کہ حضرت حسین یہ نواسے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
تو اگر حضرت حسین کی یہ حیثیت ہے کہ 40 کلومیٹر کے اندر کوئی آ گیا تو اس کی مغفرت ہو گئی، ارے بے ایمانوں بتاؤ محمد الرسول اللہ کے بغل میں جو لوگ ہیں ان کی مغفرت ہوئی کہ نہیں؟ حضور کے بغل میں بھی تو کچھ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کہاں ہیں؟ وہیں تو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں بالکل پہلو میں ہیں۔ وہاں تو تم نے 40 کلومیٹر دفن ہونے والے عیاش نواب کو تم نے مغفرت کرا دیا، ڈاکہ مارنے والے کی مغفرت کرا دیا، چوری کرنے والے کی مغفرت کرا دیا، اور یہاں پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنے والے کی مغفرت تمہارے نزدیک نہیں ہوئی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب ایسا موقع آتا ہے تو چہرہ بالکل فک ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ یہ تو تیر نشانے سے خالی چلا گیا۔ بہرحال مجھے اصلاً عرض کرنا تھا، آج میں نے مولانا سے کہا بھی تھا، میں حضرت فاروق اعظم کے سلسلے میں کچھ بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ بنیادی باتیں کرنا بھی ضروری تھا۔ ایک بہت بنیادی بات جو ابھی میں نے بتایا ہے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے، اور جو اہل علم ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات باقاعدے جا کر کے تفسیر مظہری کے وہ الفاظ اپنی نگاہوں سے خود پڑھ لیں، تاکہ آپ کو بھی یقین ہو، اور بتائیں لوگوں کو کہ خلافت ایسے ہی کیف متفق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آگے کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا، کسی کو چوتھے نمبر پہ کر دیا، نہیں۔ حضرت نانوتوی نے ایک بڑی ہی عجیب بات اور لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں جتنے بھی ایسے مقامات تھے کہ جو مقامات عمارت کے لیے تھے، جو مقامات رہبری کے لیے تھے، جو امیر بنانے کے مقامات تھے، جو پیشوائی کے مقامات تھے، حضور نے اپنی موجودگی میں وہاں صدیق اکبر کو بیٹھایا ہے۔ ایک عورت آئی، اس نے کچھ پوچھا، اس نے پھر یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آئندہ آؤں اور اگر آپ نہ ملیں، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں، تو میں کس سے ملوں گی؟ حضور نے کہا ابو بکر سے، ابو بکر سے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، 17 وقتوں کی نماز کا مسئلہ آیا ہے، حضور دنیا میں ابھی تشریف رکھتے ہیں، ویسے حضور تو آج بھی باحیات ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ علماء دیوبند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے قائل نہیں، حضور آج بھی زندہ ہیں۔ بہرحال آپ منتقل ہوئے، اس دنیا سے منتقل ہوئے، عالم برزخ میں گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی زندگی میں کسی کو شبہ تھوڑی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے منتقل ہونے سے پہلے بیمار، اور 17 وقتوں میں مسجد میں نہیں آئے۔ پہلا جو وقت آیا ہے حضور کی ایسی بیماری کا کہ حضور مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، بہت دیر تک صحابہ کھڑے رہے، کیا ہوگا؟ جا کر کے اطلاع کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ سارے لوگ آ گئے ہیں، نماز ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نقاہت اور بیماری کی وجہ سے آپ اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن بیماری نے کمر توڑ رکھا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا، حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا امامت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کانوں میں آواز پہنچی، حضور نے اتنا کہا کہ بھئی نماز تم لوگ پڑھ لو، تو حضرت عمر کو لوگوں نے آگے بڑھا دیا۔ حضور نے پوچھا جو خادم تھے کہ کون نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا؟ کہا کہ عمر بڑے ہیں۔ حضور نے انکار کے کہا نہیں، اور کہہ دو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ سمجھا آپ نے؟ اس محفل میں حضرت علی بھی موجود تھے۔ ایسے فضائل بیان کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بیان کر دینا کہ سب سے زیادہ بلند کر دینا،
یہ بات جو ہے ایسی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بیان کرنے والا جو ہے علم اور عقل دونوں سے پیدل ہے۔ حضور موجود ہیں، حضرت عمر کو پیچھے کیا گیا اور صدیق اکبر کو مصلی پہ کیا گیا، صدیق اکبر نے نماز پڑھایا، اور ایک نماز میں تو ایسا بھی ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے شروع کر دی، آپ نے اللہ اکبر کہا، قرات شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو کچھ احساس ہوا کہ کچھ طبیعت ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا دو آدمیوں کے سہارے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضور نے کہا کہ لے چلو مسجد لایا گیا۔ تو مسجد میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے بائیں طرف بیٹھ گئے، اور امام نسائی نے باقاعدہ یہ الفاظ لکھے، فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث بلغ ابو بکر، اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی ہے جہاں ابو بکر پہنچ ہوئے تھے۔ گویا کہ وہ نماز ایسی ہے، اس نماز کا کچھ حصہ صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، اس نماز کا کچھ حصہ رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم مسئلہ نکلا، گرچہ میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، مسئلہ یہ نکلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ ایک بات بتائیے، ایک مریض ہے، حضرت مولانا عثمان صاحب ہیں، ایسے مریض ہیں مثال کے طور پہ کہ چل نہیں پا رہے ہیں، دو آدمی خدمت کے لیے رکھے گئے ہیں، اور یہاں نماز شروع ہوئی ہے، دو آدمی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ آئیں گے تو سورہ فاتحہ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ بہت علمی بات کہہ کے جا رہا ہوں آج، گرچہ اس عنوان پہ نہیں گفتگو کر رہا تھا، بہت اہم بات اس کو یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائیں تو سورہ فاتحہ باقی نہیں رہی۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں حضور بیماری میں دوڑتے ہوئے چلے آئے تھے، چلو تو تھوڑی دیر کی تمہاری بات مانیں، اللہ کے بندے کچھ آیت تو مان ہی لوگوں چلی گئی ہے، اور حضور نے آگے، اور یہ کمال تو یہ ہے کہ امام نسائی نے جو یہ روایت نقل کیا تو فرمایا کہ اس روایت کے ان کے بہت سارے لوگوں نے جو اصحاب جرح و تعدیل ہیں کہ اس روایت کی نقل کرنے والے راوی وہ ہیں جو بخاری کے راوی ہیں، یعنی اس ٹکر کے راوی ہیں، اور بتایا کہ یہ روایت کمزور نہیں ہے۔ لہذا جب حضور آگے آئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں تو حضور نے سورہ فاتحہ نہ سنا ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھا ہے، اب بتاؤ ذرا کہ حضور کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ لہذا اس طرح کے ایک صاحب تھے، میں جونپور میں ایک صاحب ہمارے دوستوں میں سے دکان ان کی ہے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک آدمی آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اس نے نکالا دونوں جوتا، کہا کہ ہماری نماز کے تم ٹھیکیدار کب سے ہو گئے؟ ہم نے تم سے کہا ہے کہ فیصلہ کرو، ہماری نماز کا آپ ٹھیکیدار کیسے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ حضور کا عمل جو ہے یہ آخری زمانے کا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ بعد میں احکام بدل گئے تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کے حضور کی نماز نہیں ہوئی تھی، بعد میں جا کر کے آپ نے نماز دہرا لیا۔ نہیں، پیغمبر ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیغمبر جو بھی کرتا ہے امت کی تعلیم، امت کو تعلیم کے لیے کرتا ہے۔ پیغمبر نے گویا کہ اپنے عمل سے یہ تعلیم دے دیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تبھی نماز ہو جائے گی۔ سمجھا آپ نے؟ ایک آدمی کو رکوع میں پاتے ہو آپ، امام کو رکوع میں پا لیا، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت پا لیا، حدیث ہے۔ اب کیا سورہ رکوع میں جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا؟ بہرحال میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے امامت کیا۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ حج کا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام پہ جب حج فرض ہوا ہے وہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ حج کی باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان باندھا ہے، باب فی حجۃ ابی بکر،
ابو بکر کے حج کا باب امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر کے اللہ کے رسول نے روانہ کیا۔ اس مجمع میں حضرت علی موجود تھے، حضرت علی موجود ہیں۔ حضرت علی کی موجودگی میں حضور نے صدیق اکبر کو جو امیر بنایا ہے، یہ بھی حضور دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو وہ مقامات جہاں زندگی میں رہتا ہوں تو میں اس مقام پر ہوتا ہوں، میرے بعد اس مقام پر انہی کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر کے حضور نے روانہ کیا ہے، اور اس کے دوسرے سال جب حضور حج کے لیے خود تشریف لے گئے تو آپ خود امیر حج تھے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات بتائی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عقیدے کی باتوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ دل میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی حیثیت بھی بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر سے ان کی حیثیت بڑھ گئی، نہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیوں خاموش ہو گئی؟ کہا کہ میں سوچ رہی تھی ابا کا نام آپ لیں گے، لیکن آپ نے حضرت عمر کا نام لیا۔ کہا کہ ایسا ہے، تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ سب سے زیادہ امت میں نیکیاں کس کی ہیں، تم نے تو یہ پوچھا تھا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں۔ اور اس کو سمجھنا ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا ہے، زکوٰۃ روکنے والوں سے، حضرت عمر نے کہا تھا، اے ابو بکر، میری ساری زندگی کی نیکی لے لیجئے لیکن اس دن کی نیکی مجھے دے دیجئے جس دن آپ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ حضرت عمر ایک رائے دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو، اور اللہ قرآن پاک کی وحی نازل کر دے رہا ہے۔ حضرت عمر نے رائے دیا کہ اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، کیا ہی بہتر ہوتا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جاتا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی جاتی۔ حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں، حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے۔ حضرت عمر کی رائے ہے، لہذا اللہ ان کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے۔ ایسے ایک موقع ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول مرا ہے جو رئیس المنافقین تھا۔ وہ جب مرا تو مرنے سے پہلے وہ حضور اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو حضور سے اس نے دو درخواست رکھا تھا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے گا، ایک خواہش، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے آپ اپنا کپڑا دے دیجئے گا، اسی کپڑے میں مجھے دفن کیا جائے۔ حضور نے، اس کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے مسلمان تھے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ بیٹے آئے کہ یا رسول اللہ، ابا کی یہ وصیت تھی اور انہوں نے یہ درخواست کیا تھا۔ حضور نے کہا کہ لے جائیے، کپڑا دے دیا حضور نے۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر نے ٹوکا کہ نہیں، آپ کو نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے، یہ منافق ہے۔ حضور نے کہا ابھی تک اللہ کی طرف سے ممانعت کی کوئی آیت تو نہیں آئی، لہذا میں پڑھا دیتا ہوں۔ حضور نماز جنازہ پڑھا دیے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کیا حضرت عمر کی رائے ہے، اللہ قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے موقع پہ 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنا کے دشمن لائے گئے۔ مشورہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے ان کو۔
مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ آنے والے جو تھے وہ سب مکے ہی کے تو تھے، اور یہ لوگ مہاجرین بھی وہیں کے، لہذا سب کی ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، بلکہ ایک موقع پہ عبد الرحمن نے کہا بھی تھا، ابا جان آپ جنگ کے درمیان کئی بار میرے نشانے پر آئے تھے، لیکن صرف یہ سمجھ کے کہ آپ میرے ابا ہیں میں چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے کہا کاش کہ تو ایک بار میرے نشانے پہ آ جاتا، میں تم کو اسی وقت قتل کر دیتا۔ کیوں؟ جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، جو حضور کا دشمن ہے وہ میرا دوست نہیں۔ سمجھا آپ نے؟ تو اس موقع پر حضور نے رائے لیا ہے، تو اکثر لوگوں نے رائے دے دیا کہ فدیہ لے کر کے ان دشمنوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ رائے دے دیا۔ لیکن حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ عمر کیا رائے ہے آپ کی؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، یہ جتنے کے جتنے دشمن آئے ہیں ہر دشمن کو ان کے رشتہ داروں کے سپرد کیا جائے اور وہ اپنی تلواروں سے قتل کرے، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حیثیت عطا فرمائی ہے جو بہت ہی نادر ہے، جو بہت سی خصوصیات کے وہ مالک تھے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی مرتضیٰ ہوں، اور صحابہ کرام کی پوری جماعت، جس نے صرف ایک مرتبہ بھی، یاد رکھیے گا، صحابی ہونے کے لیے عمل کی زیادتی ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے صحابہ میں دو گروہ ہے، کچھ منافق صحابہ، کچھ مسلمان صحابہ۔ بھائی کتنے واہیات آدمی ہیں۔ منافقین جو ہیں، منافق کے لیے جہنم لازم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے لیے جہنم لازم ہے، اور صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، ان کے لیے جنت لازم ہے۔ کہتے ہوئے احمقانہ الفاظ بول جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ کہتے انسانوں کی ایک دو جماعت ہے، کچھ منافق ہیں کچھ مسلمان ہیں، تو بات سمجھنے کی تھی۔ کچھ منافق صحابہ ہیں کچھ مسلمان، ادھر لفظ صحابہ بھی بول رہے ہیں، ادھر لفظ صحابہ بھی بول رہے ہیں، ادھر منافق وہ بول رہے ہیں۔ صحیح بات یہ کہ یہ لوگ جنوں میں بکنے والے ہیں۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، وہی صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ شہداء اسلام کا پروگرام کا جو مقصد ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم اپنی اولاد کو بھی باخبر کرائیں، ورنہ افسوس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر کے بچوں کو 12 اماموں کے نام معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے بچوں کو عشرہ مبشرہ کا نام معلوم نہیں ہوتا، خلفائے راشدین کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان تھے اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے، ان کو یہی نہیں پتا تھا خلفائے راشدین کس کو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ تعلیم ہم دلائیں جہاں آپ کے بچے کے سادہ قلوب پر اسلامی تعلیمات نقش کر دی جائیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور باقاعدہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کون ہیں، باقاعدہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام میں مراتب کیا ہیں، یہ تعلیم کی ضرورت ہے، باقاعدہ اس کو نصاب میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ تا قیامت ہماری نسلوں میں صحابہ سے محبت کو باقی رکھنے کا فیصلہ ہو۔ رب العالمین ہم سب جو کچھ کہا گیا ہے اللہ سب کو قبول فرما لے۔
کیا نام ہے جن کی طبیعت خراب ہے، اور اس کے بعد یہ کیا دے گی؟ ہاں پرچی دی۔ نسیم اللہ صاحب جو بہت بیمار ہیں، حضرت مولانا کا نے خصوصی طور پہ دعا کی درخواست کی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ادھر چند دنوں میں، اس 2 سال کے اندر دارالعلوم دیوبند کے بہت سے بڑے بڑے اکابرین دنیا سے گئے ہیں۔ ہم اس جلسے کے واسطے سے تمام اکابرین کی تعزیت مسنونہ کرتے ہیں۔ یہ پورا مجمع جو ہمارے سامنے ہے، یہ سب لوگ دارالعلوم دیوبند کے تمام ذمہ داروں سے تمام مرحومین کی تعزیت کرتے ہیں، ان کی اولاد سے۔ اسی طرح سے ابھی جلدی ہی جونپور میں 2 شخصیتیں بہت جلدی گئی ہیں۔ ایک تو حضرت مولانا ظفر صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا کرامت علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک دوسری شخصیت حضرت مولانا عبدالستار صاحب معروفی، جو جامعہ حسینیہ کے بہت ہی اہم استاد، بڑے استاد تھے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور بھی شہر میں آپ کے بہت سا حاجی حکیم الدین صاحب اور دیگر حضرات جو بیچارے اس وبائی مرض میں گئے اور اپنی موت سے گئے، اور مختلف حاجی حکیم الدین صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ اور خاص طور سے اس وبائی معاملے میں تو بے شمار لوگ دنیا سے چلے گئے، اور اس وقت تو صحیح بات یہ ہے کہ کہیں ٹیلی فون کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ ہر وقت معلوم ہوتا تھا کہ آج ہمارے یہاں سے 10 آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے رب العالمین جو ہم سے قصور ہوا ہے اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ صغیرہ کو بھی معاف فرما، اے اللہ کبیرہ کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو اعمال سے مزین فرما دے، اے اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما، عبادات کا شوق عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما۔ اے رب العالمین پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین جو بھی مرحومین ہیں دارالعلوم کے جو اساتذہ ہیں، یہاں کے خاص لوگ جن کے نام لیے گئے، اے اللہ جو مرحومین ہیں، میرے والد صاحب کا بھی جلدی انتقال ہوا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حاجی حکیم الدین صاحب جو بیمار ہیں، اور نسیم اللہ صاحب جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے رب العالمین جامعہ اسلامیہ کو دینی، علمی، مادی ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اکابرین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی عمروں کو دراز فرما دے۔ اے اللہ جو محبت کے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک ہیں، دنیا کے کسی حصے میں پروگرام کو سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے دلوں میں عقیدے کی پختگی ڈال دیجئے، اے اللہ صحابہ کرام کی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ نماز پنجگانہ کا پابند بنا دیجئے، اے اللہ عبادات سے رغبت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب العالمین ہمارے بہت سے احباب جو پریشان ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت، سب کی مشکلات کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کی بے روزگاری کو دور فرما دیجئے۔ اے رب العالمین ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔